باب فی المن علی الاسیر بغیر فداء، بغیر کسی فدیے کے قیدی کو آزاد کرنا۔ تو یہاں پر اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ 4 صورتیں ہوتی ہیں قیدی کے بارے میں۔ من فإما من بعد و اما فداء، 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کو غلام بنانا اور چوتھے نمبر پر اس کو قتل کرنا۔ یہاں پہ آگے تو آ رہا ہے آپ نے ان پہ احسان کیا اور بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں من اور فدا یہ دونوں منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب یا قتل ہے اور یا پھر غلامی ہے، من اور فدا نہیں۔ جمہور کے ہاں جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من جو ہے یہ بالفدیہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یعنی احسان کر سکتے ہیں لیکن احسان کے بدلے میں۔ فدا جو ہے اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں، ایک ہے فداء الاسیر بالاسیر، ایک ہے فداء الاسیر بالمال۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں دونوں صورتیں منسوخ ہیں، اور صاحبین کے ہاں فداء الاسیر بالاسیر یہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آگے مصنف نے باب قائم کیا، باب فی فداء الاسیر بالمال، کہ قیدی کو مال کے بدلے میں آزاد کرنا، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک ہے قیدی کو قیدی کے بدلے میں اس کا فدا کرنا۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ محمد چونکہ پہلے آئی ہے اور سورہ توبہ پہلے کی ہے، بعد کی ہے، اور سورہ توبہ میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اس لحاظ سے فدیے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اسلام ویسے بھی کیا آ چکا ہے، غالب آ چکا ہے۔ تو فداء الاسیر بالمال اگر ہے، سمجھ آ رہی، کافر قیدی کو مال کے بدلے میں اگر آزاد کرنا ہے تو اسلام ویسے مستحکم ہے، مال کی ضرورت نہیں۔ اور اگر فداء الاسیر بالاسیر ہے تو امام صاحب کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مومن آدمی اگر کفار کے قبضے میں ہے تو وہ اگر شہید ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا نقصان ہے۔ لیکن کافر کو آزاد کر کے ان کو طاقت نہیں دینی ہے۔ تو بہرحال جمہور فداء الاسیر بالاسیر کے قائل ہیں، جس میں صاحبین بھی ہیں، سمجھ آ رہی۔ اور پھر صاحبین کے علاوہ فداء الاسیر بالمال جو ہے اس کے بھی جمہور قائل ہیں۔ حنفیہ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ باقی من کا مسئلہ رہ گیا احسان کرنا، تو احسان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ احسان بالوجہ بلا وجہ یہ منسوخ ہے، سمجھ آ رہی۔ اور حنفیہ کے ہاں، جمہور کے ہاں یہ صورت اب بھی جائز ہے، یہ صورت کے اب بھی جائز ہے۔ دیکھیں یہ دلیل بظاہر جمہور کی دلیل ہے، کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 80 مرد مکی نبی علیہ السلام کے اوپر آ گئے اور آپ کے صحابہ پر جبال تنیم سے، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ حرم کے قریب پہنچے ہوئے تھے، تو 80 آدمی جو تھے جبال تنیم، وہی جو اقرب الحرم جگہ ہے ہل کی، جہاں سے مسجد عائشہ بھی ہے، تو وہاں سے آ گئے نماز فجر کے وقت۔
اور ان کا مقصد تھا لیقتلوہم کہ وہ آپ کو قتل کرے اور آپ کو صحابہ کو. فاخذہم رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا. سلمن یا سالمن، سمجھا رہے؟ سالمن کا مطلب ہے سب کے سب کو پکڑ لیا، اور سلمن کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے پکڑ لیا. سمجھ آ رہی؟ مشکل دقت پیش نہیں آئی. فآتکہم رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا، مطلب بغیر فدیے کے چھوڑ دیا. فانزل اللہ عز وجل هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ. تو یہ اللہ کا احسان ہے جس نے آپ کو خبردار کیا اور جس کی وجہ سے لڑائی میں بچت آ گئی. بہرحال امام صاحب کے ہاں اور صاحبین کے ہاں یہ حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے. جی چلے آگے چلیں. اگلی جو روایت ہے یہ حضرت جبیر ابن مطعم کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسارہ بدر سے کہا تھا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر وہ مجھ سے گفتگو کرتا ان بدبودار لوگوں کے بارے میں جو اب بدبودار ہو چکے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور یا جو عقیدے کے بدبودار ہیں تو لأطلقتہم، تو میں ان کو اس کی وجہ سے آزاد کر دیتا. تو یہ آپ نے کیوں بات کی تھی؟ کہتے ہیں جب آپ طائف سے آ رہے تھے واپسی میں تو حضرت یہ جو مطعم بن عدی تھا اس نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. سمجھ آ رہی؟ تسلی دی تھی. تو آپ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ نے اس کا بیٹا جو حضرت جبیر تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی تالیف قلب کے لیے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا. بہرحال مقصد یہ ہو گیا کہ من الاسیر بغیر فدا یہ کیا ہے؟ جائز ہے جمہور کے ہاں. جی چلے آگے چلیں. باب فی فداء الاسیر بالمال. جی باب فی فداء الاسیر بالمال، قیدی کو مال کے بدلے میں آزاد کرنا. تو آپ کو بتایا ہے کہ مال کے بدلے میں فدیہ یہ جمہور کے ہاں ہے. سمجھ آئے؟ فداء الاسیر بالمال. احناف کے ہاں نہیں. صاحبین کے ہاں فداء الاسیر بالاسیر جائز ہے. جی چلیں. قال ابو داود سمعت جی بن حنبل ٹھیک ہے. الرحمن بن غزوان. جب بدر کا دن تھا نا تو نبی علیہ السلام نے فاخذ یعنی نبی آپ نے فدیہ کو پسند کیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی ما کان نبی کل وسرات یسکن فی الارض. نبی کو تو چاہیے کہ وہ قتل کرے. الا قول لمسکم بما اخذتم من الفداء، فدیے کی وجہ سے تمہیں عذاب پہنچے. پھر اللہ نے ان کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دی. ثم احل، اس لیے زراوی نے ذکر کیا ہے کہ عتاب کے باوجود غنائم حلال ہوگی. ٹھیک ہوگی. بدر کے جب قیدی آئے نا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت عمر نے کہا ان کو قتل کرو، حضرت بکر صدیق نے کہا فدیہ لے لو. آپ نے فدیہ کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی. آپ نے فرمایا اگر عذاب آتا تو حضرت عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا. سمجھا؟ تو یہ عتاب تھا تو جس کا ذکر کیا. بہرحال اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فدیہ کا لینا یہ نبی علیہ السلام کی مرضی تھی. حالانکہ ترمذی کی ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختیار فدیہ خود اللہ کی طرف سے تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ دو چیزوں کا اختیار ہے، فدیہ لے لیتے ہیں سمجھ آ رہی، اس کے بدلے میں اتنے بندے شہید ہو جائیں گے اگلی لڑائی میں ہمارے، اور یا قتل کر دیتے. صحابہ نے فرمایا کہ فدیہ لے لیتے ہیں. تو پھر آپ نے فدیہ لیا. تو اگر آپ نے فدیہ اللہ کی مرضی سے لیا ہے تو پھر عتاب کیوں آیا؟ تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ مقصود تخییر نہیں تھی، مقصود اختبار تھا کہ کیا جواب ملتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہوگی. تو اس لیے عتاب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ روایت بہت غریب ہے، غریب جداً ہے، لہذا ترجیح اسی کو ہے کہ اختیار نہیں تھا اور خود اپنی مرضی سے نبی علیہ السلام نے فدیہ وغیرہ کو پسند کیا. بہرحال اس سے جو ثابت ہوتی ہے بات
وہ یہی ہوتی ہے کہ فداء الاسیر بالمال یہ کیا ہے، جائز ہے، احناف کے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ باقی اس کے اندر ایک راوی آیا ہے حدثنا ابو نوح، تو امام صاحب کہتے ہیں قال ابو داؤد سمیت امام احمد کہتے تھے کہ میں نے سمیت احمد یسأل، ان سے پوچھا گیا ابو نوح کا نام کیا، تو انہوں نے کہا کہ تیرا نام سے کیا مقصد ہے، اسم شنیون، ان کا نام ذرا اچھا نہیں ہے، ادب کا دائرہ یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے۔ تو امام داؤد کہتے ہیں نام قرات بمانے چچڑی ہے، صحیح یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن غزوان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو قرات ان کو ویسے لوگ کہتے ہوں گے۔ بہرحال مسئلہ ثابت۔ جی چلیں۔ وبه كعامئة جی نبی علیہ السلام نے اہل جاہلیت کے فدیے کو بدر کے دن 400 درہم بنایا، لیکن یہ سب کا نہیں تھا، کسی کا 400 درہم، کسی کا 300 درہم، اور بلکہ یہ کیا ہو گیا، سمجھ آ رہی، 4000 درہم، 400 کدھر گیا، 400 سمجھ آ رہی، یہاں پہ تو آ رہا ہے 400 درہم، سمجھ آ رہی، اور 300 درہم بھی ہے، اور کسی کا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو یہ کہا گیا کہ دوسرے کو کتابت کروا دے، سمجھ آ رہی، تو 400 بھی ٹھیک ہے، اور اگر 400 و الف ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، 4000 کیا کہتے اس کو، پر وہ الف نہیں ٹھیک ہے، بس 400 ٹھیک ہے، 400 درہم یہاں پہ سمجھ آ رہے ہیں۔ جی چلے آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عدد کا ضرب بھی کیا جاتا ہے، مثلا اگر یہ 400 و الف ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، احتمال ہے اس میں کہ آپ نے 400 یہ ہو گیا اور 1000 وہ ہو گیا، تو کتنا بن گیا، 1400، سمجھ آ رہی۔ ابن حجر کی جو کتاب ہے کیا کہتے اس کو، تقریب التہذیب وغیرہ، تہذیب التہذیب، تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا ایک راوی کی جو پیدائش ہے وہ فرض کریں 150 ہجری کی ہے، سمجھ آ رہی، تو وہ کیا ذکر کریں گے، 50 ذکر کریں گے بس، سمجھ آ رہی، تو 50 کے بعد و میا جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے۔ تو بہرحال بدر کے جو قیدی تھے وہ مختلف تعداد مال کے بدلے میں آزاد کیے گئے، اور جس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا تو اس سے تعلیم کا فائدہ لیا گیا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد جی في فداء مکیوں نے اپنے قیدی چھڑانے میں، فدیے میں، جی وصرائهم بعثت زینب فی فداء ابی العاص بمال وضع اپنے اسارا کے فدیے میں جب چیزیں بھیجی تو زینب نے بھی ابو العاص شور کی فدیے میں بھیجا، جی مال مال، اور بھیجا اس میں ایک ہار جو ختیجہ کے پاس تھا، انہوں نے حق مار اس میں دیا تھا، نکاح کے موقع پہ، جہیز کے موقع پہ دیا تھا، ادخلتھا بہا علی ابی العاص، سمجھ آ رہی، جی۔ قالت فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقا لها رقة شدیدة، جی جب نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ بہت سخت روئے، جی۔ ان رأيت ان آپ نے کہا اگر تم سمجھتے ہو ان تطلقو کہ تم، جی، لها اسیرها اس کے قیدی شور کو چھوڑ دو اور واپس کر دو اس پر وہ مال، وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اخذ عليه او وعده ان يخلي، آپ نے بلاس سے وعدہ لیا تھا کہ زینب کا رستہ آزاد کر دینے، وبعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثة ورجلا من الانصار فقال، جی آپ نے یہ 2 بندے بھیجے تھے، جی، کونا کون بطن یاجج میں تم رہنا، جی، زینب تمہارے پاس آئے گی، اس کو ساتھ لے کر آنا، یہاں تک اس کو ادھر لے آنا۔ تو بہرحال یہ گویا کہ فداء الاسیر بالمال کی صورت پائی جا رہی تھی۔ جی چلیں۔ حوازن کا جو وفد تھا مسلمان ہو کر آیا، سمجھ آ رہی، یہ سن 8 ہجری میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو یہ پھر کافی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ تعداد تھی، مال غنیم بہت زیادہ تعداد تھی،
ہزاروں کے اندر تھی، بکریاں، انسان، سمجھ آ رہی، اور پھر اونٹ. تو جیرانہ پہ آپ نے تقسیم کر دیا. جب تقسیم ہو گیا تو اب پھر ان کے لوگ آئے مسلمان ہو کر. جی سردار. جی انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے مال تو واپس کر دو. جی میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو تم دیکھ رہے ہو. سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ بات ہوتی ہے جو سچی ہو. میں دھوکے باز نہیں ہوں کہ میں نے اب دے دیا میں ان سے لے لوں، ایسے نہیں. وہ مالک بن گیا. فختارو لہذا پسند کرو. جی یا قیدی لے لو یا مال لے لو. سبیہ نا ہمیں قیدی دے دو. اللہ کی تعریف. تمہارے بھائی آئے ہیں تائبین، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ میں واپس کر دوں پر قیدی. جو خوشی سے اس طرح کرے گا تو وہ کرے، جی واپس کر دے. اور جو پسند کرتا ہے کہ ان یکون علی حظہ، کہ وہ اپنے حصے پر رہے، کہ وہ مطلب یہ ہے کہ بالعوض دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. حتی نوتیہ ایاہ، جو اللہ میں مال فیہ دے گا مشکل تو ویسے کرے. لوگوں نے کہا جب ہم خوشی خوشی دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کس نے اجازت دی ہے تم میں سے، کس نے اجازت دی. جاؤ تمہارے رؤساء اور نگران تمہارے معاملے کو لائیں، وہ آ کر بتائیں کہ ہم راضی ہیں، تب ٹھیک ہے. جی ان کو رفاع نے ان سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ وہ خوشی سے اجازت دے رہے. طیب واضح. جی چلیں ان پر ان کی عورتیں اور بیٹے واپس کر دو. جو جی لے گا فے میں سے کسی کو، مطلب بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اوپر 6 فرائض، یعنی 6 اونٹنیاں ہوں گی اس اول مال سے جو اللہ میں مال فے کے طور پر دے گا. جی پھر آپ قریب ہوئے اونٹ کے، آپ نے اس کی کوہان کے بال پکڑے وابرا. جی میرے لیے اس مال فے سے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی آپ نے کہا میرے لیے اس مال فے سے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے آپ نے اپنی انگلی اٹھائی نا ایسے پکڑ کے، یہ والی الا الخمس، ہاں خمس ہے. سمجھ آ رہی؟ والخمس مردود علیہ، وہ بھی تم پہ واپس کر دیا جاتا ہے تمہاری ضروریات میں. مقصد کیا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے ہی تمہارا، تو تمہاری اجازت ہو تو ٹھیک ہے، اور مجھے ذاتی نفع کوئی نہیں ہے. جی جی واپس کرو ایک خیاط، سوئی کو بھی اور دھاگے، خیاط دھاگے کو کہتے ہیں. ایک آدمی کھڑا، اس کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا. جی اخذت آج، یا اللہ کے رسول میں نے یہ لیا ہے تاکہ میں اپنی برزعتن لی، زین کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو برزا کہتے ہیں، نمدہ، میں اپنا نمدہ ٹھیک کروں اس کے ذریعے. آپ نے فرمایا جو میرا اور بنو عبد المطلب کا وہ تو میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس میں تو سب کا حصہ ہے. جی فقال اما اذا بلغت ما عرف لا عرب لي فيها ونبذها. آپ نے اس نے کہا جب یہ اس حد کو پہنچ چکا ہے تو پھر مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں، اس کو پھینک دی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بہرحال مقصد کیا ہوا کہ فدا بغیر المال یہ کیا ہے؟ جائز ہے. من بغیر المال، بلکہ یہ چاہ رہے ہیں نا فداء الاسیر بالمال، یہ چاہ رہے ہیں فداء الاسیر بالمال، قیدی کو فدیہ مال کے بدلے میں، یعنی مال لے کے اس کو کیا کرنا؟ آزاد کرنا. اچھا یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قیدی دے دو، اس کے بدلے میں مال دے دوں گا تمہیں. سمجھ آ رہی؟ دوبارہ فداء اسیر بالمال ہوگا. جی چلیں. باب فی الامام یقیم عند الظہور علی عضو بعرصتهم. امام ہے وہ دشمن پہ غلبے کے وقت ان کے میدان میں ٹھہرتا ہے چند دن، تو یہاں پہ اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے. یہ ٹھہرنا کیوں ہے؟ آپ 3 دن ٹھہرا کرتے تھے. ایک تو وجہ یہ بتائی گئی ہے تاکہ لتنفیذ الاحکام ہو جائے،
اسلام صحیح طور پہ وہاں پہ نافذ ہو جائے. سمجھ آ رہی. دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ آپ تھکے ہوتے تھے جہاد میں، ظاہری بات تھکاوٹ ہے، تو آرام وغیرہ کر کے پھر آپ واپس ہوتے، للراحہ آپ وہاں پہ ٹھہرتے. تیسری ایک اس کی اور توجیہ بھی وجہ بھی بتائی گئی، اور وہ یہ کہ چونکہ وہاں پہ کفری احکام چلتے رہے ہیں تو اب کچھ دن وہاں پہ توحید والے احکامات اور عبادات ہو جائیں، اور شرک کا جو اثر ہے وہ اس سے کیا ہو جائے، زائل ہو جائے. گویا کہ یہ میزبانی ہے، مہمانی ہے، گویا کہ یہ مہمانی ہے، اور مہمانی کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3. تو اس لحاظ سے آپ نے 3 دن وہاں پر قیام کیا. جی چلیں. ابھی قال حدثنا محمد بن سلاسل. جی جب کسی قوم پہ غالب آتے تو آپ ان کے شہر میں 3 دن ٹھہرتے. ابن مسنہ کی الفاظ ہیں، آپ کی پسند ہوتی تھی کہ وہاں پہ 3 دن ٹھہرے. عرصہ میدان کو کہتے ہیں. جی قال ابو داود قال جی یا ابن سعید اس حدیث میں تان کرتے تھے لانه ليس من قديم حديث، کیونکہ یہ حدیث سعید ابن ابی عروبہ کی پرانی حدیث میں سے نہیں ہے. جی لانه تغير سنه 45. ہاں یہ دیکھیں ان کا حافظہ بدل گیا تھا 145 ہجری میں. یہاں پر دیکھیں نا سنہ 45 ومیا یہاں پر محذوف ہے 145 ہجری میں. جی ولم يخرج هذا الحديث الا باخر. انہوں نے یہ حدیث آخری عمر میں بتائی تھی. جی يقال ان وقيعا حمل عنه في التغير. امام ابو داؤد کہتے ہیں وکیع نے جو شاگردی اختیار کی ہے نا سعید کی، وہ تغیر کی حالت میں کی ہے. مطلب راوی کا اگر حافظہ گڑبڑ ہو جائے تو اس وقت کی روایات کا اعتبار نہیں ہے، تو وکیع کی روایات اس وجہ سے معتبر نہیں ہے. باقی اس وکیع کا تعلق اس حدیث سے نہیں ہے سابقہ، کیونکہ یہاں پہ وکیع راوی نہیں ہے. تو مصنف نے گویا کہ جرح کی ہے کہ یہ روایت جو ہے نا ضعیف باندھ گئی ہے. سمجھ آ رہی، کیونکہ اس میں کمزور راوی آ گئے. بات سمجھ آ گئی. تو لیکن یہ ہے کہ امام بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو تحمل ہے اس کا یحییٰ کا کو نقل کر رہے ہیں، روح کا نقل کر رہے ہیں. جی روح کا جو تحمل ہے سعید سے، سمجھ آ رہی، یہ صرف انفرادی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی متعدد تلامذہ نقل کر رہے ہیں، اور وہ قبل الاختلاط. بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے. بات سمجھ آ گئی. جی چلیں. باب فی التفریق بین الصبی. جی تفریق بین الصبی. اب جہاد میں بعض اوقات مال غنیمت آتا ہے، مال غنیمت میں سمجھ آ رہی انسان آ جاتے ہیں، انسان میں پھر ماں اور بیٹا آ جائیں، باپ اور بیٹا آ جائیں، سمجھ آ رہی چچا اور بھتیجا آ جائیں، تو یہ ان کے درمیان تفریق کا حکم ہے. یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ تفریق جائز نہیں ہے. امام ابو یوسف بھی اس کے قائل ہیں جائز نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان محارم میں جن میں ولادت کا رشتہ ہو، جیسا کہ باپ بیٹا ہو گیا، ماں بیٹا ہو گیا، دادا پوتا ہو گیا، یہ والے ہو گئے، باقیوں میں جائز ہے. شوافع کہتے ہیں کہ وہ بھی امام یوسف کی طرح کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ رہی. لیکن یہ جو جائز نہیں ہے یہ بند صرف ولادت پر ہے. سمجھ آ رہی. باقی ذی رحم محرم طرفین اس کی طرف چلے گئے. وہ کہتے ہیں جس طرح ولادت کے رشتے میں تفریق جائز نہیں، جو بھی ذی رحم محرم ہو، چونکہ حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، علت ضرر ہے. سمجھ آ رہی. تضییع الحقوق ہے تو وہ ذی رحم محرم میں پائی جاتی ہے، لہٰذا وہاں پہ تفریق بھی جائز نہیں. سمجھ آ رہی. تو مسئلہ کیا ہوا؟ امام احمد اس کے ظاہر پر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف جو تفریق ہے ماں اور بیٹے میں جائز نہیں ہے، باقیوں میں جائز ہے. بات سمجھ آ رہی. تو تفریق امام احمد کے یہاں صرف ماں بیٹے میں، امام یوسف اور امام شافعی ولادت کے رشتے میں، طرفین کے ہاں ذی رحم محرم کے درمیان تفریق جائز نہیں ہے. تفریق کس کس کی؟ ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے، ان کی تفریق جائز نہیں ہے. اگر دونوں بالغ ہیں تو پھر تفریق جائز ہے. بات سمجھ آ رہی. علت تفریق یہ آپ کو بتا دی ہے. پھر یہ جو
بچہ ہے یہ کس حد تک ہو کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے؟ سمجھا؟ امام مالک کہتے ہیں جب دانت نہ نکلے ہوں تو پھر جائز نہیں. سمجھا رہی؟ شوافی کہتے ہیں 7 سال کی عمر تک، اور احناف کے یہاں یہ ہے کہ بلوغت تک تفریق ٹھیک نہیں ہے. باب فی التفریق بین الصبی، قیدیوں کے درمیان بالغ اور نابالغ ہونے کی صورت میں تفریق کرنا، اس کا یہ حکم آ رہا ہے. جی چلیں جی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن قال ابو جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاری اور اس کے ولد کے درمیان تفریق کر دی تو آپ نے اسے روکا اور آپ نے بیع کو واپس کروایا، رد البیع. جی یہ ایک ضمنی فائدہ مصنف ذکر کر رہے ہیں، توجہ کریں. اس فائدے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ مصنف جرح کر رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ میمون نے حضرت علی سے ملاقات نہیں کی، لم یدرک علی. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قتل کیے گئے ہیں جماجم میں میمون، اور جماجم ہوئی ہے 83 ہجری میں، اور حضرت علی کی شہادت ہے 40 ہجری میں، تو 40 سال کا فاصلہ ہے میمون اور حضرت علی میں. تو اس لحاظ سے ان کا آپس میں لقاء نہیں بنتا، لیکن امکان لقاء ضرور ہے، اور جمہور کے امکان لقاء ہی کافی ہے. پڑھا ہے مسلم وغیرہ میں، بخاری میں پڑھ ہوں گے، راوی اور مروی عنہ کا لقاء کافی ہے، لقاء ضروری ہے، یہ امکان لقاء کافی ہے. پڑھا ہے کوئی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امکان لقاء آپ کے ہاں تو امکان لقاء یا لقاء بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اظہار تکلم ضروری ہے. راوی خود آ کر بول کے کہے کہ بھئی میری ملاقات ہوئی ہے. میمون جو ہے لم یدرک علی، وہ حضرت علی سے اس کی مقصد ملاقات نہیں ہوئی. قتل بالجماجم، جماجم میں اس کو شہید کیا گیا جماجم. اب امکان لقاء تو ہے نا، کیونکہ اگر 40 سال کا وقفہ ہے تو اگر اس کی عمر فرض کریں 47 سال بھی ہو تو حضرت علی کی شہادت کے وقت 7 سال ہے، اور 7 سال کے تحمل ہو سکتا ہے حدیث کا، اور امکان بھی ممکن ہے. سمجھ آ رہی؟ جی. والجماجم دیر جماجم سنۃ 83 یہ 83 ہجری میں ہوا. قال ابو داود والحرة سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 63. توجہ کریں، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مدینہ کی جو لڑائی تھی حرہ، جسے مسلم بن عقبہ نے یزید کی طرف سے حکم سے مدینہ پہ چڑھائی کی، تو یہ 63 ہجری کی بات ہے. سمجھ آ رہی؟ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 میں شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد یزید حاکم بنا. ابن زبیر پھر مدینہ کے حاکم رہے، اور ان کو جب شہید کیا حجاج نے تو یہ 73 ہجری تھی اس وقت. جو ابن زبیر بھی چونکہ مدینہ کے اوپر حاکم بن گئے، پھر سمجھ مدینہ کے لوگ ان کے ساتھ مل گئے، اور 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے مدینہ کے اوپر. لیکن یزید نے پھر کیا کہتے ہیں اس کو پھر حملہ کروایا، اور پھر ان کو شہید کروایا حجاج کے ذریعے سے 73 ہجری میں. تو چونکہ یہ سب 10 سال کے وقفے پر 3 کی عدد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو ضمناً مصنف نے دور کا ذکر کر دیا. سمجھ آ رہی؟ شاید یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تاریخ سے واقفیت ضروری ہے. تاریخ سے واقفیت کیا ہے؟ ضروری ہے. فتنوں کا پھیلنا وہ تاریخ کی جہالت ہوتی ہے کی وجہ سے ہے. سمجھ آ رہی؟ کل ایک کتاب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، کشف البیان تفسیر سے. وہ فرما رہے تھے کہ طالب علموں سے، آج کے طلبہ سے یہ گلہ ہے. حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آج کے طلبہ سے 2 گلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے، کتب کا مطالعہ نہیں کرتے. سمجھا؟ معاش اللہ آپ تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں 12 بجے تک، وہی ٹائم ہے، 1 ہو گیا، 12 بجے تک آپ پڑھتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اسلاف کی جو کتب ہیں ان سے واقفیت نہیں ہے. اور آج کل دیکھ لیں آپ، سمجھ آ رہی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں 10 ہجری کے کون سے علماء تھے، انہوں نے کیا کام کیے، 8 میں کون سے انہوں نے کیا کام کیے.
بالکل تعارف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو درس نظامی کتابیں یہ علم ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی علم نہیں ہے. کیا ہے کوئی علم؟ کوئی علم نہیں ہے نا. لیکن باتیں ہماری جو ہیں وہ دوسری صدی کے علماء کے برابر ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے واقفیت ضروری ہے. تو تاریخ سے واقفیت ہوتی ہے تو بہت سارے فتنے اس سے ہی کلا کما ہو جاتے ہیں. جی چلیں آگے چلیں. باب الرخصت فی المدرکین یفرق بینہم. جی تو اس لیے آپ بھی ذہن میں رکھیں، عالم بن رہے ہیں، علماء کی صف میں آ رہے ہیں تو مہربانی کریں آپ بھی ایک تو مطالعے کی کثرت پیدا کریں، ابھی سے عادت بنائیں. فراغت کے بعد پتہ نہیں ماحول ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں. آپ یہ سمجھیں ذہن میں کہ اگر مجھے نہ ملا، ویسے تو نیک فالی رکھنی چاہیے، اس نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ علم سے جڑا رہوں گا، لیکن اگر بالفرض والمال نہ موقع ملے تو میں اتنا تو مطالعہ کر لوں کہ میرے ذہن میں اور میں اس کو چلا سکوں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح پڑھا بھی ہوتا ہے لیکن عدم ٹچ ہونے کے وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کتابیں کھولی نہیں ہیں. تو کم از کم یہ تو ہو کہ میں نے پڑھا تھا، اتنا تو ہو نا بندے. اور پھر اسلاف اور تاریخ کا مطالعہ یہ بھی کیا ہے ضروری ہے. کثرت مطالعہ ہونی چاہیے بندے کا، سمجھ آ رہی؟ تب جا کے کام ہوگا. موبائل سے کوشش کرے دور رہے. سمجھے؟ ساری زندگی موبائل آپ نے استعمال، باتیں بھی ساری زندگی کرنی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور حدیث کا جو سال ہوتا ہے یہ واحد ایک ایسا سال ہے جو زندگی میں دوبارہ نہیں نصیب ہوتا. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ادھر ہر ٹائم آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس حدیث سے بڑی محبت ہونی چاہیے. جتنا آپ کا شغف، تعلق اور جتنی اہمیت آپ کے دل میں حدیث کی ہوگی اتنی نورانیت ملے گی. جتنی بے توجہی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا محرومی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی دیکھیں، خرجنا مع ابی بکر، ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ نکلے رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر امیر بنایا تھا، امر علینا رسول اللہ. جی وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة. ہم نے فزارہ قبیلے کے اوپر جہاد کیا. جی فشنن الغارة. ہم نے حملہ ہر طرف سے کیا یا اکٹھا حملہ کیا، شننا. جی ثم نظرت إلى عنق من الناس. لوگوں کی ایک جماعت کی طرف دیکھا، عنق جماعت کو کہتے جس میں عورتیں اور بچے تھے. جی فرميت بسهم میں نے ایک تیر مارا بينهم وبين جو ان کے الجبل. درمیان اور پہاڑ کے درمیان گرا، وہ کھڑے ہو گئے. چونکہ پہاڑ پہ چڑھے میں نے تیر مارا تاکہ وہ ڈر کی وجہ سے رک گئے. فقام، وہ کھڑے ہو گئے. فجئت بهم إلى أبي بكر. میں تو بکر کی طرف ان کو لایا. فيهم امرأة من فزارہ، ایک عورت تھی فزارہ کی، قشع من آدم. چمڑے کی اس کے اوپر کیا تھی؟ چادر تھی، قشع. جی چلیں. معها بنت لها من أحسن العرب. جی جس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو عرب کی خوبصورت لڑکیوں میں سے تھی. جی چلیں. فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي فنفل نے ابو بکر نے مجھے بطور نفل اور انعام کے وہ لڑکی دے دی. جی فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمى مجھے نبی اے سلمہ یہ عورت مجھے دے دو. جی هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني. مجھے تو یہ بڑی اچھی لگی ہے، وما كشفت لها میں نے تو ابھی سے جماع ہی نہیں کیا. إذا چپ كان ہو. من الأخذين لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق بازار میں فقال لي يا سلمة هب لي المرأة. یہ عورت مجھے دے لله دو. أبوك. جی فقلت يا اللہ ابوکا کا مطلب سمجھ آ رہی؟ کدھر گیا ہے؟ اللہ کے لیے. سمجھ آ رہی؟ ابو کا للہ، تیرا باپ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. جی فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها صوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. باب في المال يصيبه العدو. جی دیکھیے، میں نے وہی جواب دیا، ماں کشفت اللہ صبن. پھر میں نے کہا وہی اللہ کا فباس اب اہل مکہ، آپ نے اہل مکہ کو دے دی. وفی ایدیم، اور ان کے قبضے میں قیدی تھے تو اس کے بدلے میں اس کو چھڑا لیا. تو بہر الفداء الاسیر بالاسیر، جس کے صاحبین قائل تھے وہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ للہ ابو کا یا تو یہ معاورتاً استعمال ہوتا ہے یعنی مہربانی، سمجھ آ رہی، اور یا پھر آپ کو بتایا کہ
ابوک للہ، سمجھ آ رہی؟ یعنی کل عملک و نسبک للہ، تو اس لیے یہ مجھے دے دو۔ جی چلیں۔ باب فی المال یصیبہ العدو من المسلمین ثم یدرکہ صاحبہ۔ ایک مال ہے، دشمن اس کو لے لے مسلمانوں سے، پھر بالغ اس کو غنیمت میں پا لے۔ اصطلاح الکفار علی مال المسلمین یہ ملک کا سبب ہے کہ نہیں؟ مالکیہ اور احناف کیا ہیں، جیسے آپ نے اصول شاشی میں پڑھا ہے، اور حنابلہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، شافعیہ کیا نہیں ہے۔ وہ مالک، وہ کہتے ہیں مالک نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں وہ مالک ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر کل کو وہی مال دوبارہ مقبوض ہو جاتا ہے، جہاد میں مال غنیمت کے طور پہ آ جاتا ہے، تو اس کا مالک کون ہوگا؟ اگر قبل القسمت ہے تو پھر وہ کس کا ہے؟ اصل مالک ہے۔ اگر بعد القسمت ہے تو پھر بالفدیہ یعنی بالعوض مالک کا ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ مطلب وہ لے سکتا ہے لیکن عوض دے کے لے سکتا ہے۔ اب جہاں پہ بھی آئے گا کہ آپ نے اس کو واپس مالک کی طرف کر دیا ہے، تو اگر قبل القسمت تھا تو یہی ہوگا کہ وہ بغیر فدیے کے، اور یہ بھی اصل استحسان ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ نس میں آ گیا، ورنہ قیاساً اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اور جہاں بھی یہ ہے کہ نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ تقسیم ہو چکا تھا، ٹھیک ہو گیا، بالفدیہ دیے اور یا قبل القسمت دی ہے اس کو۔ اچھا، یہ حکم مال کا ہے۔ اگر غلام بھاگ کر چلا جائے تو اس صورت میں امام صاحب کا بھی یہ قول ہے کہ وہ اس کے مالک نہیں بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصطلاح کس پر ہوتا ہے؟ مال پر۔ غلام جب خود مرضی سے بھاگا ہے تو یہ اس کے اوپر اصطلاح نہیں ہے، لہذا اس صورت میں وہ مالک نہیں بنے۔ اس صورت میں وہ چیز کس کی بنے گی؟ اصل مالک کی بنے گی۔ اچھا جی، دیکھیے یہاں پر کیا جی۔ وبه قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي زائده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حضرت ابن عمر کا غلام تھا جو دشمن کی طرف بھاگ گیا، فظهر عليهم مسلمان ان کے اوپر غالب ہو گئے۔ الى ابن عمر ولم يقسم، توجہ کی، آپ نے واپس کر دی ابن عمر کے، تقسیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کافر مالک ہی نہیں بنے امام صاحب کے آمی، چونکہ غلام خود بھاگ کے گیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ مالکیہ کے خلاف ہوگا چونکہ وہ مطلقاً اصطلاح کے ملک کے سقائل۔ ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا، دشمن نے اس کو پکڑ لیا، مسلمان اس میں غالب آ گئے، حضرت عمر کے اوپر واپس کیا گیا، ابن عمر کی بر آپ وسلم کے زمانے میں۔ جی، ایک غلام بھاگ گیا تھا، عرض روم اللہ کو، یعنی مطلب یہ ہوگا قبل تقسیم مال غنیمت یہ حکم ہے۔ جی چلیں۔ باب فی عبید المشرکین یلحقون مسلمانوں کے مشرکوں کے غلام جب وہ مسلمانوں سے پھر وہ اسلام لے آئے تو کیا وہ آزاد ہو جائیں گے؟ تو آزاد ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ جب غلام کفار کے مسلمانوں کی طرف آ جائیں تو نبی اسلام نے اتقاء اللہ، اتقاء اللہ اس لیے کہا کہ بعض غلام وہ ہوتا ہے جن کو بندے آزاد کرتے ہیں، ان کو بندوں نے نہیں، اللہ نے آزاد کروایا ہے، اس لحاظ سے وہ کیا بن گئے ہیں؟ آزاد بن۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اصطلاح اگر کفار کا ہے مسلمانوں کے مال پر، اس سے ملک آتی ہے، تو مسلمانوں کا اگر ہو تو اس سے بھی ملک آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ باقی چونکہ آپ کو بتایا غلام میں اصطلاح نہیں ہے، ان کے بھی غلام اگر آ جاتے ہیں تو ہماری طرف سے اس پہ اصطلاح نہیں ہے کہ ہم اس کے مالک بن جائیں، بلکہ وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کا کوئی بھی مالک نہیں ہوگا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله جی، الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم کئی غلام آپ وسلم کی طرف نکلے جی حدیبیہ کے دن، قبل الصلح، صلح سے پہلے فكتب اليهم موالي، ان کے موالی نے آپ کی طرف لکھا جی، وقالوا يا محمد والله ما خرجوا اليك رغبة في یہ دينك، جی یہ دین میں رغبت کی وجہ سے آپ کی طرف نہیں آئے جی، وانما خرجوا هربا، یہ بھاگ کے آئے ہیں غلامی کی وجہ قال سے۔ ناس صدقوا کچھ يا لوگوں نے رسول کہا الله، صدق ہوئے، اللہ کے رسول نے سچا کہا، ان کو واپس کر دو، آپ غصے میں ہو گئے۔ وقال ما اراكم تنتهون يا جی معشر میں نہیں گمان کرتا تم باز آؤ گے اے معاشر قریش، حتى يبعث الله اللہ عليكم تمہارے اندر بھیجے گا من يضرب جو رقابكم تمہارے على گردنوں کو هذا، مارے گا اس پر، وابى ان يردهم واپس دینے کا انکار کر دیا۔ وتقاء الله عز وجل، اللہ کی وجہ سے آزاد ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک نقطہ ذکر کیا، اور وہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو یوم الحدیبیہ کی قید کسی راوی کی طرف سے وضاحت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا نہیں بلکہ یہ حنین کا واقعہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟
اس کی وجہ انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ حنین کے موقع پہ آپ کے ساتھ کچھ طلقاء بھی تھے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ ان لوگ، کیونکہ اصل میں اس پہ یہ اشکال ہے کہ مسلمان صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غلام واپس کر دو، اور سمجھ آ رہی؟ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں یا معاشرہ قریش، تو حدیبیہ میں کدھر کیا یا معاشرہ قریش، اے معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خطاب کفار کو ہے، مسلمانوں کو نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو صلح حدیبیہ میں تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ مسلمان تھے، کافر تو نہیں تھے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے کہ صحابہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے جس سے نبی علیہ السلام ناراض ہوں، اور ناراضگی کی بات چھوڑو، صحابہ کفار کی تائید کر رہے ہیں، صدقوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کیسے کفار کی تائید کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ اور پھر وہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں یا معاشر قریش، تو وہ تو صحابہ تھے، تو ان کو آپ نے کیسے خطاب کیا جیسے کفار کو خطاب کیا جاتا ہے؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یعنی یوم الحدیبیہ کسی راوی کی طرف سے ہے، سمجھ آ رہی؟ اصل یہاں پہ ہونا چاہیے یوم حنین، حنین کے دن یہ بات ہوئی تھی، اور یہ جو بات کی ہے یہ بعض طلقاء یا جو کیا کہتے اس کو مؤلفین تھے ان کی طرف سے کی گئی ہے، جن کی تالیف قلبی کی کرتے ہوئے ان کو چھوڑا گیا ہے، تو یہ ان کی طرف سے بات کی گئی، صدقوا یا رسول اللہ، آپ واپس کر دو، تو آپ غصے ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ یہ جو لوگ تھے جو طلقاء تھے یا ابھی مؤلفین میں سے تھے، تو یا تو یہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ساتھ تھے، اور یا یہ ہے کہ یہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو یہ خطاب کیا یا معاشر قریش، کہ اس قسم کی باتیں نہ کرو، سمجھ آ رہی؟ حتی یبعث اللہ علیکم من یضرب رقابکم علی ھذا وابا ان یردہم، اور آپ نے انکار کر دیا کہ ان کو کیا کریں؟ واپس کریں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ جی دشمن کے علاقے میں کھانے کی مباحت، توجہ کریں، یہاں پہ جو فتح القدیر میں لکھی ہوئی ہے عبارت، وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں جو چیز ملے گی یا وہ معقول ہے یا غیر معقول ہے۔ غیر معقول جیسے ہتھیار، کپڑے، غیر معقول کا استعمال بقدر ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو کر لیں ہتھیار استعمال، جو ختم ہو جو واپس کر دیں۔ اگر معقول ہے، معقول کی دو صورتیں ہیں، ایک دوائی ہے اور ایک کھانا پینے کی چیزیں۔ دوائی تو ظاہری بات ہے کون استعمال کرے گا، ضرورت ہے تو کوئی کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا، تو گویا کہ اس کا بھی اصلاً استعمال نہیں ہے۔ جو چیز کھانے پینے کی ہے، چاہے وہ مذبوح ہے یا غیر مذبوح ہے، چونکہ اس کی عموماً ضرورت رہتی ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ شوافی کے یہاں یہ ہے کہ دوائی بالقیمت استعمال کر سکتے ہیں وگرنہ نہیں استعمال۔ بہرحال جمہور کے یہاں یہ ہے کہ دار الحرم میں رہتے ہوئے ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اس صورت میں جب بغیر اذن امام کے لیے ہے۔ اگر امام کی اجازت سے مل گیا ہے، جیسے آگے باب آ رہا ہے، امام نے دے دیا ہاتھ میں، اب وہ مالک بن گیا، اب اگر وہ بیچے بھی تو اس کو بیچ سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ مالک بن جائے گا تب بیچ سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر بھی بیع جائز ہے بغیر اذن امام۔ مثلا مثال کے طور پہ مال غنیمت کے اندر کیا آ گیا؟ دالیں مل گئی، اب ضرورت دال کی نہیں ہے، روٹی کی ہے، تو اب دال بیچ کے مبادلہ کرے یا بیچے، روٹی لے لے تو جائز ہے بغیر اذن، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ جی چلے۔ ایک لشکر تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو غنیمت حاصل ہوئی کھانے اور شہد کی، ان سے خمس نہیں لیا گیا، حالانکہ خمس تو لیا جانا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تھا اتنا قلیل کہ جو ان کے کھانے پینے کے کام آیا، تو خمس بچے ہی نہیں، اس لیے ان سے خمس نہیں لیا گیا۔ آ رہی بات سمجھ؟ یا اس سے نہیں لیا گیا جو انہوں نے کھایا ہے، باقیوں سے لیا گیا۔ جی چلیں۔ دلیہ ڈالی گئی ایک مشکیزہ، جی جراب، چمڑے کا برتن، چربی کا، خیبر کے دن۔ میں نے اس کے پاس آیا، میں نے اس کو
پکڑ لیا جی لا أعطي منها میں نے تھوڑا اونچی آواز ہے بھئی میں تو آج کسی کو نہیں دوں گا من ھذا احدا اليوم شیئا آ رہی بات سمجھ آج کل تو لوگوں کو نخرے لگے ہوئے ہیں نا سمجھے گوشت پہ بھی راضی کہتے ہیں گو یار مزیدار نہیں پکا ہوا تھا دوبارہ دوسرے طریقے سے بناؤ جی سمجھ کبھی روسٹ کر رہے ہیں کبھی ابال رہے ہیں کبھی بھون رہے ہیں کبھی قیمہ چل رہا ہے کبھی تکہ چل رہا ہے کبھی کباب چل رہے ہیں لیکن اس دور میں چربی کی بھی بڑی قدر تھی چربی آج کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں یار چربی ساری تو مشکیزہ چربی کا تو یہ خوش ہو گئی کہتے لا ہوتی من ھذا اليوم شیئا جی چلیں قال فالتفت رسول میں الله پیچھے صلى الله مڑا عليه وسلم آپ سلم مجھے دے فبصره گا إلي. تو آپ میری طرح نظر کر کے مطلب آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ضرورت ہوگی تو اس لیے آپ نے اس موقع پہ اجازت دے دی جی چلیں باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة کھانے میں قلت تو دشمن کے علاقے میں تو نہبہ کا مطلب اخذ بلا اذن الامام ہے تو یہ نہیں لینا چاہیے جب چیز تھوڑی ہے اب امام اپنی مرضی سے تقسیم زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے جس کو جتنی ضرورت ہے لے لے جی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب بن سمرة جی حضرت الرحمان کے ساتھ تھے کابل شہر میں جی فأصاب الناس غنيمة لوگوں کو غنیمت حاصل ہوئی ہے انہوں نے بغیر اجازت کے لے لیا نہبہ سے منع کرتے تھے انہوں واپس کر دیا اور پھر تقسیم کر دیا عثمان ان کے درمیان جی قال حدثنا محمد بن العلاء قال قلت کا ترجمہ کیا ہے حضرت سہارنپوری نے تو کہا کہ محمد کہتے تھے میں نے کہا عبداللہ ابن ابی اوفا سے اور جو اون المعبود ہے ابو داؤد کا شارح سمجھ آ رہی عظیم آبادی اس نے کہا کہ قال عبداللہ کہتے ہیں میں نے با صحابہ سے کہا سمجھ آ رہی جی چلیں هل كنتم تخمسون کیا تم طعام کا خمس دیتے تھے جی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا جی طعام خیبر کے دن میں ملا ایک آدمی آیا وہ اسے لے لیتا اس مقدار کو جو اس کی کفایت پھر واپس ہو جاتی مطلب خمس شمس کوئی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں بغیر خمس کے چلتی تھی جی وبه قال حدثنا حناد بن السري ایک سفر میں گئے ہمیں لوگوں کو حاجت پہنچی بڑی مشقت انہوں نے بغیر اجازت کے لے ہماری ہنڈیاں لتغلی جوش مار رہی تھی آپ چل رہے تھے کمان پر ہماری ہنڈیوں کو بہا دیا اپنے لحم کو تراب سے ملا رہے تھے آپ نے کہا نہبہ میتا سے زیادہ حلال نہیں ہے یعنی وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یا آپ نے یہ کہا کہ میتا حل نہیں ہے نہبہ سے یعنی دونوں حرام ہیں سمجھا اب سوال ہے کہ آپ نے تزیہ مال کیا تو جواب یہ ہے کہ یہ شوربے کو آپ نے گرایا تھا گوشت کو نہیں ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ زجرن آپ نے ایسے کیا چونکہ تقسیم سے پہلے تو وہ مال غنیمت کی بیت المال کی ملک ہے اور اس کا اختیار نبی علیہ السلام کے پاس تیسرا جواب یہ ہے کہ فجال یرمل اللحم بالتراب سمجھ آ رہی تو یہ یزال الضرر الاشد بالضرر الاخف ہے ایک ہے اخروی ضرر اور ایک ہے دنیوی ضرر تو آپ اخروی ضرر سے بچانے کے لیے دنیوی ضرر کو